اخباری خبر کے مطابق پنجاب اسمبلی میں جم خانہ کلب کی 714 روپے ماہانہ لیز کے انکشاف پر اسپیکر اور ارکان اسمبلی ششدر رہ گئے ہیں۔ اسپیکر ملک احمد خان نے سوال کیا کہ واقعی لیز 714 روپے ہے۔ جواب میں سعید اکبر نوانی کا کہنا تھا کہ ہم بے بس ہیں، اضافہ نہیں کرا سکیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایسا کس ملک میں ہوتا ہے؟ ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں اسلامی جمہوریہ کی پخ جس کے ساتھ لگی ہو اور وہ مسلمان ملک ہو؟ کوئی دوسرا ہے تو بتاؤ۔ جس دن ایسا نام رکھیں گے اس دن یہ بھی ہو جائے گا وہاں 10 20 30 سال کے بعد۔ اور ملک احمد خان جو ہے، ملک احمد خان کا یہ بڑا کنہ ہے، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح۔ اس کنہ کو اچھی طرح پتا ہوگا۔ اس نے جو ہے نا کہ ششدر رہ گئے، وہ ششدر رہنے کی پرفارمنس دی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو؟ اور یہ کوئی نئی انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات بہت دلچسپ ہے جو نوانی نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور تم کالونی ہو کسی کی، اپنے ملک میں اتنا بے بس ہے تو پھر کچھ اور سوچو۔ دیکھو بات سنو، یہ ملک کچھ لوگوں کے پاس مخصوص کے پاس یرغمال ہے، اور یہ یرغمال ہے پچھلے 76 سال سے۔ اور بات سنو، 714 روپے میں اچھے برانڈ کا سگریٹ کا پیکٹ نہیں ملتا۔ اور اس سفید ہاتھی کا سوائے اس کے کہ جم خانہ کے ممبرشپ میرے گھر میں ہے، مائی ریئل ینگر سسٹر از اے ممبر، مجھے جو کہ ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ میں چڑھتا ہوں۔ بات سنو، اس ملک میں ایک اور، مجھے یہاں سے بات یاد آئی ہے، ایک اور لعنت عام ہو گئی ہے۔ وہ لعنت کیا ہے؟ سوشلائز کرنا، پبلک ریلیشننگ، نیٹ ورکنگ، سارا دن اچھے خاصے لوگ سفری سیلز مینوں کی طرح، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر، کوئی اس کلب میں، کوئی اس کلب میں، کوئی اس ہوٹل میں، کوئی اس اڈے پہ۔ تو جم خانہ بنیادی طور پہ تو پبلک ریلیشننگ کا اڈا ہے۔ ایک اس میں پازیٹیو پہلو مجھے آج تک نظر آیا ہے اس طرح کے کلبز میں، ٹھیک ہے، ریٹائرڈ لوگ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، دے آر کمفرٹیبل، شام ان کی ٹھیک گزر جاتی ہے، بچے اپنے اپنے رستوں پہ چلے گئے، بیگم فوت ہو گئی یا ویسے ٹہ گئی، تو چلو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی غنڈہ گردی اور بدماشی، بہت اچھا، اس ملک میں اس طرح کی کوئی بات، کوئی خبر نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے اسد صاحب، نیکسٹ خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش کا جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے آئی جی پنجاب نے 14 کروڑ 91 لاکھ روپے مانگ لیے۔ جدید آلات کی مدد سے سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے گی، کچھ کہیں گے؟ ایک تو ویسے خوشامد اور چاپلوسی کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر رب کا تو آپ بہت قیمتی ہیں، آپ اس ملک کا مستقبل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ابا جی نے واردات کی تھی 80 کروڑ روپے کئی سال پہلے، جڑے پتہ نہیں 1.5 ارب ہو گیا ہوگا اب، جاتی عمرہ کی سیکیورٹی۔ اچھا، فول پروف سیکیورٹی، دیکھو بات سنو، سبحان اللہ، کس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ اگر آپ کسی کو کسی جگہ میں بند کر دیں تو اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا جہاں سے موت آئے گی۔ واہ، آپ نے فرمایا جہاں سے موت آئے گی۔ اور فول پروف سیکیورٹی کبھی کسی کو ملی ہے؟ یا تو پھر موت کا داخلہ بند کرو، پڑے نہیں ہیں وہاں خاندان کے افراد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے سب کو خدا کا خوف کرو۔ جہاں کینیڈیز نہیں بچے، جہاں لنکنز نہیں بچے، فول پروف، بس ٹھیک ہے، اتنی بڑی شاپنگ ہوگی، اس میں کوئی اپنا ٹھیک ٹھاک سلسلہ بھی بن جائے گا، اپنا وہ درباری پن بھی ہو جائے گا، ادھر بھی لوگ پتہ نہیں جتنے بے حس ہیں، ادروائز نکلے خاں 14 لاکھ بندہ باہر آ جائے، 14 کروڑ ہمارا، بھوکے مر رہے ہیں پہلے ہی، لیکن نہیں۔ اور میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ حضور کی باتوں کو تیسری آنکھ سے دیکھو، ایک کریٹو دماغ سے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ
ضرورتوں سے زیادہ اکٹھا ہو جائے تو بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور صدقے جاؤں یہ ہے اسلام کا اقتصادی معاشی فلسفہ. یہی خوبصورتی ہے اس دین کی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ کو بتایا یہاں پہنچنا ہے. جیسے جیسے صدیاں بیتتی جائیں گی نئے نئے سلسلے آتے جائیں گے اس کے مطابق ٹارگٹ یہ اچیو کرنا ہے جیسے مرضی کر لو. اچھا اب اس کو اپلائی کرو اس چمچا گیری پہ. وہ کیا ہے؟ جب کچھ لوگوں کو باپ کھا گیا 80 کروڑ جو آج کے زمانے میں جس زمانے کی یہ بات ہے کبھی دیکھو روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے وہ 1.5 ارب بنتا ہوگا. اب یہ کھائیں گے صدقے جاواں بڑا ویسے کیمرہ ٹریک ہے جس طرح ایک جتی ہے وہ ہوتا ہے اینے روپے اینے پیسے. یہ چیٹنگ ہوتی ہے. 14 کروڑ 91 لاکھ ہے سدھا کہ 15 لیکن 15 کا اس نے بڑی سیانی بات ہے نا 91 کروڑ. اچھا مجھے اب یہ بتاؤ اس کے بعد موت کا داخلہ بند ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں. الیگزینڈر سے لے کے تیمور جیسے لوگوں کو موت آتی ہے اور کینیڈی سے لے کے ابراہم لنکن تک جیسے لوگ شارٹ ڈیڈ کوئی نہیں. اور ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. درباروں میں بادشاہ مارے گئے. یہ اب لیکن پتہ نہیں جاتی عمرہ میں کیا ہے. ریکوڈک کا پتہ نہیں تھلیوں سونا کاٹ لیا ہے سارا. تو جاتی عمرے جو ہے نا فول پروف وہاں ایٹمی پلانٹ لگا ہوا ہے. فول پروف سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے. چلو حسن صاحب دوسری طرف وزیر اعلیٰ رک نہیں رہا معاملہ اس ملک میں. خدا کی قسم کوئی شرم حیا غیرت کوئی بندہ پرائیورٹیز میں تبدیلی لائے سوچ میں تبدیلی لائے دیکھنے کے انداز میں تبدیلی کخ بھی نہیں ہو رہا. سب زبانی جمع خرچ ہیں. یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ اپنی آتے ہیں تم چھوڑ ہی نہیں رہے. جی وجہ فرمایا حسن صاحب. اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پولیس پر لگے دھبے ہم دھوئیں گے. سابق آئی جی عباس خان کی رپورٹ یاد آ گئی. انہوں نے کرمنلز بھرتی کیے تھے پولیس میں. سابق آئی جی پنجاب عباس خان میری کتابوں میں کہیں گم ہے. میرے پاس بھی تھی وہ رپورٹ. اور پولیس کو تو الٹیمیٹلی دھبا بنا دیا ہے. پولیس سے زیادہ کرپٹ محکمے ہیں. اریگیشن ہے مثلا چونکہ لوگوں کا واسطہ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں. پولیس سے چونکہ ہر آدمی کا آمنا سامنا ہوتا ہے اس لیے پولیس زیادہ بدنام ہے. یہ باقیوں کی طرح ہی ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں تشدد بھی کرتے ہیں اٹھا کے بھی یہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث لوگ ہیں نا جرائم پیشہ. اس میں فزیکل ٹارچر یہ سارا کچھ ہے اس لیے زیادہ بدنام ہے. حرام تو برابر کا کھاتے ہیں یہ سارے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں دھبے تو پولیس تو پلسیا کہتے لوگ سنا ہے. فوجیوں کو دیکھیں رویہ یاد ہے آپ کو رویے لوگوں کے. پولیس کو دیکھیں پلسیا چھلڑ یہ ہے عوام کی زبان ان کے بارے میں. تو دھبا بنانے والے اب دھبے دھوئیں گے تو چلو مان لیتے ہیں. ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں مان لیتے ہیں. جی آپ نے فرما دیا ہم نے سن لیا. جی بالکل ٹھیک. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدیوں نے ایک خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان جیسی سہولیات دی جائیں. میں نے یہ پوری خبر پڑھی ہے لیکن یہ کہیں نہیں بتایا کہ کیا سہولیات ہیں جو دی جائیں. اچھا نہیں سہولیات تو بہرحال عام قیدی جیسی نہیں ہے اس ملک میں. میں نے کل یہ پتہ نہیں پچھلے پروگرام میں آپ کے کہا تھا استثناء حاصل ہے. ہاں زرداری صدر ہیں اس لیے یہ کیس نیب نہیں طلب استثناء قضا استثناء. تو یہ استثنائیوں کا ملک ہے. ایک بات. دوسری بات جو ایک جھلک عمران کی آئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے مٹھائیوں کے ڈبوں پہ اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں یہ وہ سارا. اچھا وہ بھائی یہ بظاہر جو ہے جو کامن سینس کہتی ہے چند قیدی اسپانسرڈ ہوں ان کے کرواتا ہوئے گئے میں. چونکہ اس طرح کی چتر چلاکیوں میں یہ گوال منڈی جو ہے نا یہ بہت تیز ہیں. تو انہوں نے 200 400 50 500 قیدیاں کو لوگ ہیں جیلر نو ہی کہنا ہے نا سپرنٹینڈنٹ جیل وہ کی ہوں بیچارا. ہی از اے ٹول ہی از اے پیٹی فنکشنری. یہ بھی لے دے ہو جائے
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਬਾ ਸੰਬਾ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਛੋਰਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਫਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਕੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ, ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ फाड़ रहा है मतलब अंदाजा लगाओ, वो को कूबे बीफ मांग रहा है वहां तुमसे, कुक्कड़ फाड़ रहा है। इससे देखो मेंटालिटी क्या है, इससे इनके हसब नसब का, इनके आगे पीछे का अंदाजा लगाओ। कुक्कड़ फाड़, कुक्कड़ केड़ी एडी को कस्तूरी है। चलो